बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। میں نے پچھلی اپنی وائس نوٹ کے اوپر الفارابی کی ایمونیشن کی تھیوری کے بارے میں کچھ میں نے معلومات شیئر کی تھیں۔ میں اسی سیکوینس میں، اسی کنٹینیوشن میں الفارابی کی مزید جو تھیوریز ہیں، اور اسپیشلی جو ان کی تھیوری آف ایمونیشن ہے، جنہوں نے جن کے ساتھ وہ سولر سسٹم کو، کاسمولوجی کو ساتھ جوڑتے ہیں، انہی چیزوں کو میں تھوڑا سا اور آگے بڑھاتا ہوں۔ تو الفارابی کا یہ خیال تھا کہ یہ جو کئی لیول آف ہیونز ہیں، اور جو فرسٹ ہیون ہے جس میں فکس اسٹار آتے ہیں، جس کے اندر جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جوپیٹر ہے، مارس ہے، وینس ہے، مرکری ہے، دنیا ہے، ایسے اور بھی بہت سے لیول ہیں، اور ان کے سینٹر میں مون ہے، وہ لاسٹ ہیون ہے اس سرکل کا، جس کے اندر جو بھی چیز ہے وہ بنیادی طور پر مٹیریل ورلڈ ہے، مادی دنیا جس کو ہم جانتے ہیں۔ یعنی کہ وہ جو ایمونیشن کی، جو انٹلیکٹ ایمونیشن کی تھیوری ہے، وہ سولر سسٹم کے ساتھ، ہماری یونیورس، ستاروں سیاروں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یعنی کہ یہ جو ہائی انٹلیکٹ ہے، یہ مادی دنیا نہیں ہے۔ یہ ہائی انٹلیکٹ وہ ہے جو امیٹیریل ورلڈ ہے، مادی دنیا بالکل نہیں ہو، صرف اسپرٹ کی دنیا ہے، یہ صرف کانٹمپلیشن کی دنیا ہے، وہ صرف انٹلیکٹ کی دنیا ہے، وہ دنیا جس کے اندر یونیورسل انٹیلیجیبل ہیں۔ الغازی کہتے ہیں، الفارابی کہتے ہیں کہ یونیورسل کیا ہے؟ وہ تصور ہے، جو وہ سانچے ہیں جس کو پلیٹو بات کرتا تھا۔ میں نے اپنی پچھلے وائس نوٹ میں نے کافی تفصیلی ڈسکس کیا تھا کہ پلیٹو کی تھیوری کیا ہے ان سانچوں کی۔ تو الفارابی بھی انہی کی تھیوری کو، پلیٹو کی بات کو آگے بڑھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جس کی بنیاد پر پوری دنیا قائم ہے، یہ وہی سانچے ہیں جو پلیٹو نے اپنی فلاسفی میں ڈسکس کیے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں مختلف چیزیں قائم ہوتی ہیں۔ ان کے سب سے بڑی بنیادی شکل یعنی کہ ایسنس ہے، وہی ہائی انٹلیکچول ورلڈ ہے۔ اور لو انٹلیکٹ کیا ہے، لو مٹیریل ورلڈ کیا ہے؟ وہ دنیا جس میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، یعنی کہ فانی دنیا ہے۔ وہ جو ہائی دنیا ہے وہ اسپریچول، ہائی انٹلیکٹ کی دنیا ہے، وہ اسپریچول ہے، وہ لافانی ہے۔ اس میں جو ایسنس ہے، جو چیزیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی، سب اپنی بیسک بنیادی سمپل فارم کے اندر ہیں، اور جب وہ اس دنیا میں آتی ہیں تو کمپلیکس ہو جاتی ہیں۔ میں نے پچھلے اپنے وائس نوٹ میں شیئر کیا تھا کہ فارابی کہتا ہے کہ ایمونیشن ہوتی ہے، اور پہلا جو کاز ہے خدا تعالیٰ ہے، اس کے بعد سے ایمونیشن ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے، دو ہوتی ہے، تو 10ویں ایمونیشن یہ دنیا ہے، جو لافانی دنیا ہے، جو امیٹیریل ورلڈ ہے، وہ فرسٹ کاز ہے، فرسٹ ایمونیشن ہے، اور جو دنیاوی دنیا ہے، جو مادی دنیا ہے، وہ 10ویں ایمونیشن کے بعد ہے۔ اس لیے وہ جو فرسٹ کاز کو وہ کہتا تھا کہ وہ سمپل فارم کے اندر ہے، اور جو وہ دنیا میں ہم آتی ہے وہ کمپلیکس ہو جاتی ہے، ایک سیریز آف ایمونیشن کے ذریعے اس دنیا میں آ کر کمپلیکس ہو جاتی ہے۔ اور کمپلیکسٹی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر ڈیفیکشن پیدا ہو جاتا ہے، وہ پیور فارم میں نہیں ہوتی، وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی ہیں، جیسے گھوڑے ایک دوسرے سے مختلف لگنے لگتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کنکریٹ شکل ان کی بن جاتی ہے۔ جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ فانی ہو جاتی ہیں، وہ زندہ بھی ہوتی ہیں، مر بھی جاتی ہیں، جس کی بنیاد ہوتی ہے اس میں ہمیشہ نہیں رہتی۔ یہ انسان کی جو انٹلیکٹ ہے، انسان کی جو سوچ ہے، اور جو دماغ کی کیپیسٹی ہے، وہ اس ہائی دنیا اور لو دنیا کے درمیان کی چیز ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان جو ہے، اس کا دماغ جو ہے وہ اس پوری دنیا کو سمجھ سکتا ہے؟ اس کے پیچھے الفارابی کہتے ہیں بنیاد جو دماغ کی ہے، اس کے لفظ جو استعمال کرتا ہے وہ سول کرتا ہے، کیونکہ گریک میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا تھا۔ آج ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں مائنڈ اور سول کو علیحدہ علیحدہ کہتے ہیں، علیحدہ اس کے مفہوم میں ہمارے دماغ میں، جب ہم کہتے ہیں کہ مائنڈ ایک چیز ہے اور سول ایک اور چیز ہے، تو اس زمانے میں مائنڈ کو اور سول کو ایک ہی حوالے سے لکھا جاتا تھا۔ میں نے اپنی پچھلی وائس نوٹ میں بڑا تفصیلی ڈسکس کیا تھا ایرسٹوٹل کی تھیوری، کہ وہ سول کے معنی میں وہ مائنڈ کو سول لیا کرتا تھا۔ وہی تھیوری الفارابی نے بھی آگے بڑھائی، اس لیے کہ الفارابی بھی ایرسٹوٹل کی تھیوری سے بہت انفلوئنس نظر آتے ہیں۔ الفارابی کہتے ہیں کہ سول کے 4 فیکلٹیز ہیں، یعنی کہ روح کی 4 خوبیاں ہیں، 4 خصلتیں ہیں، 4 صفتیں ہیں،
سب سے پہلی اس کی اپیٹیٹو فیکلٹی ہے، یعنی کہ اس کی جو روح کی ڈیزائر پیدا ہونا، کسی چیز سے نفرت کرنا، کسی چیز کو حاصل کوشش کرنا، کسی سے محبت کرنا، جیسے بھوک لگنا، وہ جو خواہش کھانا کھانے کی ہے، جیسے آگ سے ڈرنا، اس لیے کہ آگ سے ہاتھ جلتا ہے، جسم جلتا ہے، تو یہ جو خواہش ہے اور جو خوف ہے، یہ جو ہے وہ کہتے ہیں وہ فیکلٹی کی ایپیٹیٹو جو فیکلٹی اس میں آتی ہے۔ دوسری جو فیکلٹی ہے جس کو وہ الفارابی کہتا ہے، وہ سینسٹیوٹی ہے، وہ حس ہے، یعنی کہ اس کے یہ صلاحیت کہ وہ سول کی، مائنڈ کی ایبلٹی کی وہ چیزیں دیکھ سکتی ہے، اس کو چھو سکتی ہے، محسوس کر سکتی ہے، زبان سے لگا کر ٹیسٹ کر سکتی ہے، سونگھ سکتی ہے۔ یہ جو 5 بیسک سینس ہے یہ سول کی سیکنڈ شفٹ کے اندر آتی ہیں۔ اور تیسری شفٹ جو ہے وہ کہتا ہے امیجنیٹو کوالٹی، یعنی کہ جب کوئی آدمی کوئی چیز دیکھ لیتا ہے تو اس کی جو دیکھنے کے بعد جو اس کی میموری میں اس کی تصویر جو ہے وہ پرنٹ ہو جاتی ہے، امپرنٹ ہو جاتی ہے۔ اب وہ اس شکل کو، وہ تصویر کو وہ کسی بھی وقت سوچ سکتا ہے، آنکھیں بند کر کے اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے، آنکھیں کھول کر سوچ سکتا ہے، کسی بھی لمحے وہ چیز کو دیکھ سکتا ہے۔ وہ جو امیجنیٹو کوالٹی ہے، جو اس کی امیجنیشن ہے، وہ جو ایبلٹی ہے دماغ کی، روح کی، ان چیزوں کو یاد رکھنے کی، جس کو اس نے دیکھا ہے، روح نے دیکھا ہے، اس تیسری صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اب سول جو ہے وہ آپ کا امیجنیٹو کوالٹی رکھتی ہے۔ چوتھی کوالٹی ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے، وہ ہے ریزننگ کی، یعنی کہ عقل سے کام لینے کی، عقل سے سمجھنے کی چیزوں کو۔ عقل کی کوالٹی جو ہے انسان کو جانوروں سے امتیاز کرتی ہے اور انسان کو اشرف و مخلوقات کے دائرے میں شامل کرتی ہے۔ یہ جو عقل کی کوالٹی ہے اس کو ریشنل کوالٹی کہتے ہیں، کہ اس میں یہ ایبلٹی ہے کہ وہ ایپیٹائٹو، یعنی کہ جو ڈیزائر، جو خوف، وہ ایورژن ہے، اور جو 5 سینس ہیں جو اس کی دوسری کوالٹی ہے، جو امیجنیشن جو ہے وہ تیسری کوالٹی ہے، ان چیزوں کو سمجھ سکتی ہے، ان چیزوں کو موو کر سکتی ہے، ان سب کو انالائز کر سکتی ہے، وہ پہچان سکتی ہے کیا درست ہے، کیا رانگ ہے، غلط ہے، کیا سچ ہے، وہ جھوٹ ہے۔ یہ جو چوتھی کوالٹی ہے یہ سول کی، بنیادی طور پر اس کو ریشنلٹی کہتے ہیں، اور یہ ریشنلٹی کی صلاحیت کہتے ہیں۔ اب یہ عقل کی صلاحیت کہاں سے آتی ہے؟ اس حوالے سے الفارابی ہیں وہ اس کو ایلومینیسس کہتے ہیں، ایلومینیشن سے آتی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ ایلومینیشن کی کوالٹی ہے، اسی کیٹیگری میں شامل ہے۔ اور یہ ایلومینس جو ہوتے ہیں وہ کون ہیں؟ کرسچن میں بھی ایلومینسٹ ہوتے تھے اور مسلم میں بھی ایلومینسٹ ہیں۔ ان کا تمام فلاسفی میں جو ایلیمینیشن کی تھیوری ہے، ان کا خیال ہے یہ ایسی انٹلیکٹ ہے، یہ ایسا انٹلیکٹ ایجنٹ ہے کہ جو کہ پیورلی عقل ہے، اور صرف عقل ہے۔ وہ عقل جو ایمینیٹ کرتی ہے، وہ ایمینیٹ کر کر جو عقل تھوڑی سی لوگوں میں آ جاتی ہے، بنیادی طور پر وہ عقل ہے جو لوگوں کے اندر مختلف شکل میں آتی ہیں، وہ ایمینیشن کے تحت آتی ہیں، اور انسان کے اندر مختلف چیزوں سے آتی ہیں۔ عقل کی بنیاد جو ہے اصل میں وہ فرسٹ ایجنٹ انٹلیکٹ ہے، اور وہ ایمینیٹ کرتی ہے لوگوں کے ذہن میں، اور پھر ان میں شامل ہو جاتی ہے، عقل کی صلاحیت شامل ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ عقل کی اس قوت ہے بنیادی طور پر ایک ڈیوائن کوالٹی ہے، یہ ہمارے جسم کے اندر ان بلڈ ہو جاتی ہے، ان ہیبٹ میں آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم ہائی ریلم کے بارے میں، یہ جو تصوراتی دنیا ہے اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس یہ نہ ہو تو ہم عام فہم کی چیزیں، جو مادی دنیا کی چیزیں، ان کو ہم نظر نہیں آئیں گی، ان چیزوں کو سمجھ نہیں پائیں گے، ان کو سمجھا نہیں پائیں گے، ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہیں کہ یہ مختلف گھوڑوں کی شکلیں ہیں، یہ مختلف جانوروں کی شکلیں ہیں، اس کو ہم کیٹیگری میں کیسے ڈالیں؟ گھوڑے کو کس طرح ہم پاسبل ہے کہ وہ اس طرح پاسبل ہے کہ ہم ان کو جو فزیکل کوالٹی ہے اس کو ہم علیحدہ کر کے ان کے بنیادی ایسنس ہے، ان کی جو روح ہے، اس کو ہم سمجھ پاتے؟ اس کو ہم کیسے سمجھ پاتے؟ ان کو وقت کی، ان کی جگہ سے، ان کی کوالٹی سے، ان کے فزیکلٹی سے علیحدہ کر کر ان کی ایسنس کے اوپر غور کر کے، ان ایسنس کو شمار کر کے ان کو کیٹیگری بنا سکتے تھے۔ یہی ہمارا جو ہے ایسنس جو ہے ہم تب سمجھ سکتے ہیں جب ہم کو پرائمری انٹیلیجیبلس کو سمجھیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بنیادی اصول ہے، وہ بنیادی منطقی اصول ہے، جس کو ہم سمجھ سے جائیں تو ہم اس کی روشنی میں ہم باقی تمام دنیا کو سمجھ سکتے ہیں۔
چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، اپنی قوت، عقل کی قوت کو استعمال کر اس کا مطلب نکال سکتے ہیں۔ اس کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہوا، عقل کی جو قوت ہے وہ نمبر 1 وہ ایک ڈیوائن کوالٹی ہے، دوسری وہ ڈیوائن روشنی ہے جو ہمارے اندر داخل ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ہم دنیا کو سمجھ سکتے ہیں۔ تیسرا، یہ عقل کی قوت کا استعمال کرنے کی وجہ ہی سے ہم اس تصوراتی دنیا کو سمجھ سکتے ہیں، جس کو ہم ڈیونٹی کہتے ہیں۔ لہذا عقل کا استعمال ہمیں خدا کے قریب لے جاتا ہے۔ یہی فلسفی جو الغزالی کی تھی، یہی فلسفی آپ کا الفارابی ہے کہ عقل کو استعمال کر کے ہم اللہ کے پاس پہنچ سکتے ہیں، اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ اللہ کو پاس پہنچنے کے اور بہت سے طریقے ہیں، جو مین طریقہ جو ہے، ایک تو قرآن شریف اور حدیث کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ان کے ذریعے ہم اللہ کو پہچانیں۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ منطق کا طریقہ ہے، وہ فلسفی کا طریقہ ہے، اور اس چیز کو الغزالی بھی اور الفارابی بھی اس چیز کو کہتے ہیں کہ ابن رشد آگے جا کر بھی اس چیز کی کہیں گے کہ جو فلسفی کے ذریعے اللہ کے قریب پہنچ سکتے ہیں، یہی طریقہ ہے جس طرح سے ہم لوگ اللہ کو جان سکتے ہیں اور اس کی وحدانیت پہ یقین کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ انشاءاللہ پھر میں تیسری ایک اور وائس بناؤں گا جس میں ہم الفارابی کی مزید فلسفی کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ خیرن۔ خدا حافظ۔